ابراہیم علیہ السلام کا جو رتبہ ہے ہمارے دین میں وہ بہت بلند ہے، اور اس لیے ہے کہ ہم جس دین کو فالو کرتے ہیں، جس دین کو اللہ رب العالمین نے نام دیا ہے، وہ نام انہوں نے ابراہیم علیہ السلام پہ رکھا ہے، تو ہم دین ابراہیمی کو فالو کرتے ہیں اور ہم مسلمان ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام سے لے کر ان کی پیڑھی میں سے ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جن کو انہوں نے نوح کی کشتی میں چڑھا دیا تھا، اور جو لوگ ان میں سے کچھ نیک راہ پہ نکل لیے اور کچھ غلط راہ پہ نکل لیے۔ ابراہیم علیہ السلام جہاں پہنچے وہاں پہ جو ان کا باپ تھا وہ بتوں کا سردار تھا، تو وہ ایک بت پرست خاندان کے اندر ولادت پاتے ہیں، اور وہ بڑے ہوتے ہوئے اپنے باپ کو بت پرستی کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو بچپن سے ہی اللہ رب العالمین نے اس خصوصیت سے پیدا فرمایا تھا کہ وہ ان پہ یقین نہیں کرتے تھے، تو بچپن سے ان کو کوئی انسیت نہیں تھی اس مذہب کے ساتھ، کہ جب وہ بڑے ہوئے تو انہوں نے ان بتوں میں سے 2 بتوں کو توڑ دیا اور ایک بت کو چھوڑ دیا۔ تو یہ وہ پیڑھی پیچھے ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے، جو کہ جب ابراہیم علیہ السلام پہ پیغمبری پہنچ رہی تھی وہاں پر جو ہے ہمارا دین یا اللہ تعالیٰ کا نام لاسٹ ہو چکا تھا۔ اسی لیے جب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ ایک بت پرست گھرانے میں پیدا ہوئے، کیونکہ اس سے پیچھے کی پیڑھیاں جو ہیں وہ سب لاسٹ کر چکی تھیں، ان کو شیطان نے ٹیک اوور کر لیا تھا اپنی باتوں سے، اور انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے سن کر کے لاسٹ کر دی تھی، ٹھیک ہے، تھوڑا 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 کر کے سلولی لاسٹ ہو گیا تھا وہ۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس خصوصیت کے ساتھ پیدا کیا کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو ڈھونڈنا شروع کر دیا جوانی میں سے، اور جب وہ بڑے ہونے لگے تو انہوں نے چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے یہ سوچا کہ انہوں نے اپنے رب کو ڈھونڈا، اور جب انہوں نے اپنے رب کو ڈھونڈا تو انہوں نے اس رب کی سنی۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس پیڑھی سے لے کر کے آگے اپنی دعاؤں میں 2 اولادوں کو مانگتے ہیں۔ مانگتے وہ تو کیا مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو نوازتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نوازتے ہیں اسماعیل کے ساتھ، اور ان کو ایسی اولاد بناتے ہیں کہ وہ باپ کے کہنے پہ چھری کے نیچے آ جاتی ہے، بہترین اولاد، کہ پیغمبری اس کو ملنا تو گارنٹی ہو گئی، سبحان اللہ۔ تو دوسری اولاد وہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ 2 اولادیں، دونوں اولادوں کو اللہ رب العالمین نوازتے ہیں پیغمبری سے، تو کیا رب العالمین کے لیے ان کا کیا فیت ہوگا کہ انہوں نے کیا تعلیم دے رکھی ہوگی اپنی اولاد کو، اس زمانے میں، اس زمانے میں کیا فیت ہوگا اس آدمی کا، کہ اس فیت کو لے کر کے اس نے اپنے فیت کو 2 بچوں میں پاس کر دیا۔ ہم اپنی اولاد سے اگر آج کوئی بات کرتے ہیں تو وہ تو ایک کان میں سے گھس کر کے دوسرے کان میں سے پاس ہو جاتی ہے۔ یہ تھے ابراہیم علیہ السلام، کہ انہوں نے اپنی دونوں اولادوں کو اس طریقے سے تیار کیا کہ دونوں کو پیغمبری عطا فرمائی، اور انہوں نے اس وقت ڈیسائیڈ کر لیا، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کے 2 بیٹے ان کو پیدا کر کے دیے ہیں تو ان دونوں کو اگر اس دین میں مجھے کامیاب رہنا ہے، کس لیے کہ جس بیک گراؤنڈ سے میں آیا ہوں اس بیک گراؤنڈ میں ہمارے بزرگوں نے اس پیڑھیوں کی لائن کے اوپر سے جو ہے اللہ کی وحدانیت کھو دی تھی، تبھی وہ بدھسٹ کے یہاں پیدا ہوئے تھے، سردار جو ان کے اس کے ادھر کے سردار تھے، تبھی وہ وہاں پیدا ہوئے تھے۔ تو ان کو اس وقت سے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ ان کو اپنی پیڑھی کو ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا،
ایک پیڑھی کو ڈیوائڈ کروں گا تو میں ملٹیپلائی کروں گا، میرے چانسز بیٹر ہیں اللہ کے نام کی مشعل کو آگے پہنچانے کے لیے۔ تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو تیار کیا اور ان دونوں بیٹوں کو لگایا کس لائن کے اوپر؟ اس لائن کے اوپر، اس فیتھ کے اوپر، اس اللہ تعالیٰ کی فیتھ کے اوپر کہ وہ غیب پر ایمان لائے تھے۔ انہوں نے نہ رائٹ دیکھا نہ لیفٹ دیکھا۔ انہی کی پیڑھیوں میں سے جو لوگ ہیں ان کا نام آتا ہے یوسف علیہ السلام۔ ان کی بھی ایک بہت شاندار سٹوری ہے، سبحان اللہ۔ ان کی پیڑھیوں میں سے اس طرح کے لوگوں کا نام آتا ہے۔ ان کی پیڑھیوں میں سے نام آتا ہے سلیمان کا، ان کی پیڑھیوں میں سے نام آتا ہے داؤد کا۔ یہ ساری وہی پیڑھی ہے، اور وہ پیڑھی کس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ یہ دین اس نئے دور تک پہنچ جائے اور جس پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونا ہے وہ پیدا ہو جائیں، اور وہ جب پیدا ہوں گے تو وہ شب قدر کی رات میں اٹھانے کے قابل ہو جائیں گے قرآن کو۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا فیت ہے۔ ہم کسی پیغمبر کے ساتھ نہ برابری یا برابری نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری اوقات نہیں ہے، وہ ہماری جگہ نہیں ہے۔ وہ جگہ رب العالمین کی ہے، ہم وہاں کھڑے ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ کون سا پیغمبر کتنا بڑا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ اللہ رب العالمین کے پسندیدہ لوگ ہیں جن سے رب العالمین محبت فرماتے ہیں۔ یہ رتبہ تو رب العالمین نے اپنی کتاب میں جن لوگوں کو دیا ہے ان کے نام مینشن کر کے دیے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان کا ہے یہ فیتھ۔ ابراہیم نے اپنی پوری پیڑھی لگا دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو کیا آئیڈیا تھا کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی کسی بات پہ نہ نہیں کری۔ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جس کے نام پہ رب نے اتنی محبت کری کہ اس کو دین کا نام دے دیا، دین ابراہیمی بنا دیا اس کو۔ اور ہم ابھی بھی لاسٹ ہیں، ہمیں ابھی بھی آئیڈیا نہیں ہے اس بات کا۔ بہت سارے لوگوں کو شاید اس چیز کا آئیڈیا بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے دین کے نام پر رکھ دیا ہے، خلیل اللہ ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ یہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام جن کا ویژن اتنا براڈ تھا کہ وہ وہاں بیٹھ کر کے میرے بارے میں آج بھی یہاں سوچ رہے ہوں گے، کیونکہ ان کا ویژن اتنا بڑا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اس کی شان کو اس طریقے سے پہچانا ہے جس طریقے سے اس کو پہچاننے کا حق ہے۔ وہ اللہ رب العالمین ہے، وہ ایسا غیب ہے جس کو ہم غیب ہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہماری وہ اوقات نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھ بھی سکیں۔ وہ اتنا بڑا غیب ہے۔ وہ اس کل کائنات کو چلا رہا ہے جو کہ 14.2 بلین ایئر سے چل رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس رب العالمین کے اوپر فیتھ رکھتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم اس کو ڈس اپوائنٹ نہیں کریں گے تو وہ ان کو ڈس اپوائنٹ نہیں کرے گا۔ یہ ہیں وہ لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ فرشتوں ان کے اوپر سلام بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں فرشتے۔ یہ ان کی عبادت کا کام ہے فرشتوں کا، کیونکہ فرشتے ہر وہ چیز کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور وہی ان کی عبادت ہوتی ہے۔ تو وہ ان کی عبادت ہے کہ وہ کھڑے ہو کر ان لوگوں کے اوپر سلامتیاں بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، کہ سب مرسلین کے اوپر سلامتی ہو، اس کی سب کے اوپر، سب کے اوپر۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر انعام ہوا ہے،
اور ہم ان کو بھلائے بیٹھے. ہم نے ان کی قدر نہیں جانی جس طریقے سے ہمیں جاننی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام جن کے دل میں یہ تو ہوگا نا کہ میں نے بت توڑنے ہیں، تبھی تو انہوں نے بت توڑے تھے. یہ ان کے دل میں ہوگا نا، انہوں نے کہا ہوگا نا کہ یہ شرک ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے پاس لے کر گئے تھے نا پیغام اللہ رب العالمین کا. ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے باپ کو چھوڑ دیا. اللہ کہتے ہیں اس کو معاف نہیں کروں گا میں. ٹھیک ہے، پر اللہ رب العالمین کے لیے انہوں نے، ان کا یہ فیت تھا کہ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. یہ وہ لوگ ہیں کہ نوح نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا. یہ وہ لوگ ہیں کہ لوط نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا. یہ وہ لوگ ہیں کہ نوح نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا. یہ ہیں وہ لوگ. یہ وہ لوگ ہیں جن کو کہا پریگننٹ ہو جاؤ بغیر کسی میاں کے. ٹھیک ہے جی، اور یہ چیلنج بھی لے لیا. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ پیڑھی ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے چلتی چلی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اس امید کے ساتھ کہ ایک دن یہ ہم تک پہنچے گی اور ہم اس کو اسی طریقے سے فالو کریں گے جس طریقے سے اس کو فالو کرنے کا، اس کو پڑھنے کا، اس کو سمجھنے کا حق ہے. ہم اپنے کانٹریکٹ کو ڈھنگ سے پڑھیں گے. ہمارا کانٹریکٹ ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ. اللہ رب العالمین اس کانٹریکٹ کو سامنے رکھیں گے اور اللہ رب العالمین اس سے ہمیں پوچھیں گے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. یہ ہے ساری سچویشن. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کن لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے قرآن کے اندر بار 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 بار. ان کا صبر، ان کی ہمتیں، ٹھیک ہے، ان کی عمر، ہر طریقے سے کس تکلیفوں سے وہ پہنچے ہیں، کن تکلیفوں سے انہوں نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پہ پہنچا دیا کہ جس مقام پہ یہ قرآن نازل ہو رہا تھا شب قدر کی رات کو. شب قدر کی رات اللہ میاں نے ڈیسائیڈ کری ہوئی تھی اپنی کتاب میں. جب انہوں نے اپنی کتاب آسمان کی لکھی تھی سب سے پہلے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی رات ڈیسائیڈ کری ہوئی تھی. وہاں پہ پیغمبر کا پہنچنا ضروری تھا، اور ان پیغمبروں نے یہاں تک پہنچا کر کے ہمارے ہاتھوں میں اس قرآن کو دے دیا ہے. اور کیا سٹوریاں ہیں ان کی، آپ پڑھیں آپ کو لگ پتہ جاتا ہے کہ کیا چیلنجز ہیں جس سے ایک انسان کو گزارا جائے. تو اس سے پوچھیں گے کہ کیسا محسوس ہوتا ہے، کیسا محسوس ہوتا ہے. ابھی تو ہمارے بچے کہیں چھوٹی سی چوٹ لگ جائے، گر جائے، کسی تکلیف میں پھنس جائیں، کسی بھی برائی میں پھنس جائے، ہمیں آج بیٹھ کر کے دکھ ہوتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اپنی اولاد کے لیے کہ اس کی یہ تکلیف کو دور کر دیں. تو وہ اپنی اولادوں کے لیے کیا کر رہی ہے پیڑھی. میں بھی انہی کی اولاد ہوں، تبھی تو میں یہاں آج بیٹھا ہوں. کچھ پرسنٹ مسلمان، یہ ہے وہ پیڑھی. اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. ہمارا بلیو اللہ رب العالمین کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. آپ کی اولاد کا بلیو آپ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. تو یہ سوچیں آپ کا بلیو اللہ رب العالمین کے اوپر کیسا ہونا چاہیے. فیتھ کے اوپر سب کچھ ریلائنٹ ہے. اگر آپ کا فیتھ صحیح نہیں ہے تو نمازیں اور یہ سب چیزیں تو آپ مان تو رہے ہیں اللہ کو، لیکن اللہ رب العالمین کو 100% نہیں مان رہے. اور وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو 100% مانا جائے. وہ اپنی تعریف کے آگے کسی کی تعریف پسند نہیں کرتا ہے. وہ پیغمبروں کو اس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے کہ جہاں پہ ان کے پاس چوائس نہیں ہوتی ہے نو کرنے کی. وہاں پہ وہ ان کو ایسے موبائل فونز دے دیتا ہے کمیونیکیشن کے کہ اس دور میں لوگ سوچتے ہوں گے کہ یار اس پیغمبر کے پاس میسج آتا ہے کس طریقے سے. تو اس کو تو میں لاسٹ ٹائم ایکچولی ایلیبریٹ کر نہیں سکا. تو یہ بڑا اچھا ٹائم ہے اس کو ایلیبریٹ کرنے کا کہ آپ اس کو لے جائیں 1400 سال پہلے، جہاں پہ ایک میسج کو بھیجنے کے لیے مہینوں لگ جاتے ہوں گے.
تو وہاں کی قوم تو سٹ بٹا جاتی ہوگی کہ یہ آدمی بات کیا کر رہا ہے، اس کے پاس میسج آ کہاں سے رہا ہے، ایسا کون سی چیز ہے، اکوپمنٹ یا انسٹرومنٹ کا نام تو اس وقت کریٹ بھی نہیں ہوا تھا۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یقین اسی بات پہ نہیں ہوگا کہ ایسا ہو کیسے رہا ہے، یہ میسج آ کہاں سے رہا ہے۔ تو ہمیں بھی میسج آ رہا ہے، پر ہم نے اپنی آنکھ اور کان کھول کر کے اس میسج کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے چاہتے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ریکوائرمنٹ بہت سمپل سی ہے، ان کی ریکوائرمنٹ بہت سمپل سی ہے۔ اللہ رب العالمین کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ اس کی 5 وقتوں میں نماز پڑھیں، اور اللہ رب العالمین اگر ہمیں کچھ کہہ رہے ہیں کرنے کو تو ہماری تو فرما برداری بنتی ہے نا، تو ہم تو سنیں نا، پھر ہم یہ پوچھیں کیوں؟ ہمیں تو احکامات کو فالو کرنا ہے، اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اور اللہ نے جو ہمیں دعا بتائی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس دنیا کو کمپلیٹ کر کے چلے جانا ہے۔ جس طرح ہر انسان اپنی زندگی کو کمپلیٹ کر کے جاتا ہے یہاں سے۔ کوئی آپ ایک انسان اٹھا لیں اور آپ بتائیں کہ اس کی زندگی کمپلیٹ نہیں ہوئی، بیچارہ مر گیا، کمپلیٹ ہو گئی اس کی زندگی؟ مر گیا، زندگی کمپلیٹ ہو گئی۔ کسی بھی سٹیٹس میں وہ رہ رہا تھا، کسی بھی سچویشن میں وہ رہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کمپلیٹ کروا دی، اس کو دنیا میں بھیجا، اس کے سارے مسئلے مسائل پیدا کر کے سب جگہ ٹھیک ٹھاک کر کے اس کو آگے بڑھا دی۔ جو جیسی تھی، جو جیسی آئی تھی آپ کے نصیب میں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کا نصیب بنایا تھا، وہ آپ نے پورا فالو کیا اور آپ نے اپنی لائف گزار لی۔ پر اللہ کا ٹیسٹ صرف یہ ہے کہ اس لائف گزارتے ہوئے آپ نے فرمانی کتنی کری اور نافرمانی کتنی کری۔ باقی آپ نے کتنے پیسے حلال کمائے، کیا 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 نہیں کیا، اس سے اس کو تعلق نہیں ہے، ایز لانگ ایز آپ نے اس کے لا کے اندر رہ کر کے کیا سب کچھ اور اپنے آپ کو آپ نے پروف کیا۔ یہ وہ مانگتا ہے آپ سے، آپ کی بہتری کے لیے، کیونکہ جن لوگوں کو وہ تیار کرنے جا رہا ہے، وہ لوگوں کو جنت کے لیے تیار کر کے لے کے جانا چاہ رہا ہے۔ تو اس جنت کا جو ڈریس کوڈ ہے وہ اللہ کے احکامات ہیں، اور ڈریس کوڈ یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو پورا کرو، حقوق العباد کرو، اور جو احکامات برائیوں میں ڈالے گئے ہیں ان کے پاس تو بھٹکنا بھی نہیں، اور اگر غلطی سے بٹ جاؤ تو معافی مانگ کر کے واپس لائن پہ آ جانا، اور پھر جانے کی کوشش مت کرنا وہاں پہ، ٹھیک ہے؟ پر میں غفور رحیم ہوں، یہ ڈریس کوڈ ہے وہاں کا۔ باقی اس کے علاوہ آپ نے اس کے اوپر شال اوڑھنی ہے، آپ نے اس کے اوپر برقع ڈالنا ہے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ ڈریس کوڈ تو بہت سمپل ہے کہ یہ زندگی گزارنی ہے اور اس کو لے کر کے آگے بڑھنا ہے، اور رب العالمین کی سننی ہے، اور اس کے احکامات پہ ڈٹ کر رہنا ہے، کیونکہ ہم تو غیب پر ایمان لائے ہوئے ہیں، اور ہمارا فیتھ غیب سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ غیب کے بغیر تو آپ کا فیتھ سٹارٹ ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہاں سے آپ کی فیتھ کی شروعات ہوتی ہے۔